آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. کوئی یہ ناقابل برداشت ہے. کہہ رہے ہیں کہ ریاستی بیانی کے خلاف جا رہے ہیں، ہم اب برداشت نہیں کریں گے. وہ کون ہوتا ہے جی؟ وہ تو کون ہے؟ کس طرح بات کرتے آئے نا آپ ہمارے ساتھ بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا میں بس زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن اتنا سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں قانون اور آئین کے. It's very wrong to talk about people this way. But ایک دفعہ فواد چودھری نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو ان کی ریڈنگ ہے اٹس سب پار. پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں کو شہید کیا ہے طلال چودھری کی طاقت نے، طلال چودھری کی پارٹی نے، طلال چودھری کی اسٹیبلشمنٹ نے، طلال چودھری کے جنرل ضیاء الحق نے، طلال چودھری کے جنرل جیلانی میں آپ کو لسٹ دینا شروع کروں؟ اخبار تو آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں آپ کو لسٹ دے دیتی ہوں، آپ ان کو پڑھا دیجیے گا. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں. انکوائری ہونی چاہیے، غلط رپورٹ پیش کی. اسد کہتے صاحب صرف یہ بتائیے گا، ابھی وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو سہیل آفریدی نے کراچی میں بیان دیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے ابہام اور ریاستی بیانی کے خلاف بات کی ہے، ان کو بھی افغانستان اٹھا کر پھینکیں گے. اگر افغانستان سے زیادہ ہمدردی ہے تو افغانستان چلے جاؤ. دیکھیں میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. غیر ذمہ دار آدمی اس قسم کی بیان اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ اس کو نہیں دینا چاہیے. دیکھیں سہیل آفریدی جو ہے نا ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، اور بہت انہوں نے ایک شاندار ویلکم ملا ہے، اس کو بہت بڑا رسپانس ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک دکھایا ہے کہ کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی بیانی کے خلاف جا رہے ہیں، ہم اب برداشت نہیں کریں گے. وہ کون ہوتا ہے جی؟ وہ تو کون ہے؟ کس طرح بات کرتے آئے نا آپ ہمارے ساتھ بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا میں بس زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن اتنا سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں قانون اور آئین کے اندر کرتے ہیں. دورہ کراچی کیسا رہا؟ بس بہت کامیاب رہا ماشاءاللہ، بہت کامیاب رہا. پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ سے گفتگو کریں گے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انفیکٹ ان کو وارن کیا ہے کہ اگر انہوں نے اب ریاستی بیانیے کے اندر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی وہیں پھینکیں گے جہاں دہشت گردوں کو پھینکتے ہیں، اور اگر ان کو اتنی محبت ہے افغانستان سے تو وہ افغانستان چلے جائیں. میڈم کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مزے کا آپ نے سوال پوچھا. پہلی بات تو یہ کہ ایک ان الیکٹڈ آدمی، چوروں کی پارٹی کا ریپرزینٹیٹو، جس پارٹی کو جنرل ضیاء نے اور جنرل جیلانی نے بنایا، پھیلایا، گروم کیا، ان کی ماشاءاللہ ہمت دیکھیں کہ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر، ایک سن آف دا سوائل کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ افغانستان چلے جائیں. بھائی معذرت کے ساتھ یہ جو معدنیات کے بھوکے ہیں نا، ان کی نظر ہماری معدنیات، ہمارے تیل، ہمارے نیفرائٹ، کوئلے اور گیس پہ ہے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم فلسطینیوں سے کمزور ہیں، کہ ہم اپنی زمین ان کو چھوڑ کے دے دیں گے، دے کین ڈریم آن. یہ کوڈڈ میسیجز سارے ہوتے ہیں، یہ سارا جو ڈرامہ ہوتا ہے نا، یہ معدنیات کا ہے. اور پاکستان میں ایسے کوئی باشندہ انکلوڈنگ پنجاب، سندھ، اے جے کے جی بی میں نہیں رہ گیا جس کو یہ گیم نہیں معلوم. تو یہ جو فری ایڈوائس دے رہے ہیں نا، یہ وہی بندہ دے سکتے جو خود پاکستان کا نہ ہو، جو خود مائگریٹ کر کے کہیں سے آیا ہوگا. اب ان کا نکال لیں کہیں سے باچا فیملی ٹری، یہ پاکستان کی ان کی فیملی کی پیدائش ہوگی نہیں. یا امرتسر کے ہوں گے، یا جاتی عمرہ جو اصلی تھا انڈیا میں، یہ وہاں کے ہوں گے. ہم یہاں 5,000 سال سے رہ رہے ہیں. پشتو کی جو کتابیں ہیں نا، وہ ابھی بھی جرمنی میں اویلیبل ہیں. ہم یہاں کے اوریجنل لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کشمیر گئے تھے 1947 میں کشمیر کی آزادی کے لیے. سو معذرت کے ساتھ آپ قبائل کو کہو گے کہ جاؤ، اور خود آپ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کارڈ کھیلو گے. معذرت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہو. نہ عمران خان کا ڈینٹ کر پاؤ گے، نہ سہیل کا کچھ بگاڑ پاؤ گے، نہ پی ٹی آئی کا بگاڑ پاؤ گے. اور پاکستان جو آپ کا الٹیمیٹ نشانہ ہے، اس کو تو ہم آپ بگاڑنے دیں گے نہیں. نرم گوشہ کہتے ہیں آپ نے رکھا ہوا ہے 11 سال سے. کہتے ہیں میں آپ کو ریکارڈ ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی وزیر پر، کسی مشیر پر دہشت گردوں کا حملہ نہیں ہوا. یہ اسی لیے کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کا دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ ہے. معذرت کے ساتھ ذرا اگین خان صاحب نے کیا کہا تھا، ایک تو پڑھے لکھے نہیں اور پھر کوشش بھی نہیں کرتے کہ تھوڑا سا مطالعہ کر لے. بہت بری بات ہے کسی مسلمان کو نالائق کیا نا، بٹ میں مجبور ہو گئی ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے. پہلی بات تو یہ، قائد اعظم کو کس نے شہید کیا؟ گورنر جنرل تھا پاکستان کا، اور 4 گھنٹے اس کے لیے وہ نہیں ایمبولینس نہیں ملتی کراچی کی سڑکوں پہ. لیاقت علی خان کو کس نے دھماکے میں شہید کیا؟ ان پہ پریشر تھا کہ آر سی ڈی سیٹوں اور سینٹروں کو ختم کرو، جو پھر بعد میں جنرل ایوب نے امریکہ کے کہنے پہ ختم کر دیا. فاطمہ جناح کو کس نے شہید کیا؟ بھٹو صاحب کو کس نے شہید کیا؟ بی بی کو کس نے شہید کیا؟ چلیں اس میں جنرل ضیاء الحق کو بھی ڈال دیتے کہ پہلے جن کی وہ نوکری کرتے تھے انہیں ان کو شہید کر دیا. اور اب خان صاحب کو کس نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو اس کا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو پھر شاید آپ سے کوئی تعلیم یافتہ گفتگو شنید ہو سکے. دوسری بات، اگین
it's very wrong to talk about people this way. But ایک دفعہ فہد چودھری نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو ان کی ریڈنگ ہے اٹس سب پار. پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں کو شہید کیا ہے طلال چودھری کی طاقت نے, طلال چودھری کی پارٹی نے, طلال چودھری کی اسٹیبلشمنٹ نے, طلال چودھری کے جنرل ضیاء الحق نے, طلال چودھری کی جنرل جیلانی میں آپ کو لسٹ دینا شروع کروں. اخبار تو آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں آپ کو لسٹ دے دیتی ہوں, آپ ان کو پڑھا دیجیے گا. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کا. خاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. انہوں نے یکسر مسترد کیا ہے طلال چودھری صاحب کے دعووں کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بے پناہ قربانیاں کی ہیں اور آپ لوگوں نے ہی تحریک انصاف پر ظلم کیا. آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. کوئی یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی ایک سائٹ پہ 1200 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے. کتنا خون چاہیے آپ کو اور کہ جس سے آپ کی غیرت آ سکے, یا آپ میں کوئی پاکستانی ابھر سکے, یا آپ میں کوئی ایمان کی رتی سامنے آ جائے. کتنے لوگوں کے سر اٹھا کر اس کے فٹ بال کھیلے گئے. کتنے لوگ ہمارے بچے بچیاں ہیں جو یتیم ہوئے, اور کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جنہیں بمبوں سے اڑا دیا گیا ہے. 60 سے 70% واقعات کے پی کے میں ہوئے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ چلانا ضروری ہے, یا وہاں پر شہداء کے ساتھ کھڑے ہونا, سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے, دہشت گردوں کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا بانی سمجھتا ہے کہ جتنا ملک میں انتشار ہوگا, جتنا فساد ہوگا, اتنی ریاست کمزور ہوگی. ریاست کمزور ہوگی تو بلیک میل ہوگی, بلیک میل ہوگی تو پھر میرا فائدہ ہوگا. اسی لیے آپ IMF کو خط لکھتے ہیں, اسی لیے پاکستان کے اگینسٹ باہر لابنگ کرتے ہیں, اسی لیے آپ دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ رکھ کے ریاست کو وہاں سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بار بار آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. کوئی نرمی نہیں رکھیں گے, کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے. اگر کوئی ایک لفظ بھی دوبارہ کے پی یا آپ کے کسی رہنما کی طرف سے دہشت گردوں کے حق میں آیا, مبہم ہوا, آپ نے ابہام پیدا کیا, کلیئرٹی سے سن لیں, پاکستان میں دہشت گردی کی گنجائش نہیں. ہر دہشت گرد کو وہی انجام ہوگا پاکستان میں, وہ کسی مذہب, کسی فرقے, کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو, جو کسی شفاق آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی ہمدرد کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے لوگوں کے سروں کے فٹ بال بنے, ہماری سینکڑوں ہزاروں شہادتیں ہوں, اور آپ اپنا بیانیہ بنا کر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کریں. اگر آپ میں پاکستانیت اتنی نہیں ہے, افغانستان سے اتنی محبت ہے, تو تشریف لے جائیں, نہیں تو ہم چھوڑ آتے ہیں آپ کو. کوئی چھوٹی طاقت ہو یا بڑی, کوئی جہازوں سے حملہ آور ہو یا خودکش بمباروں سے, اس کا وہی علاج اور وہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جو ہم نے مئی کی جنگ میں کیا ہے, اور اس میں بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں کے خون سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے, نہ بیانیے کے ساتھ, نہ ہتھیاروں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, اگر گورنمنٹ چاہے, حکومت چاہے تو اڈیالہ کا داخل ناکہ جو ہے